إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالق الناس بخلق حسن. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ قلم کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی تمہارے اخلاق بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس سے پہلے ہم نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں گمراہ ہو جاتے ہیں، لڑکے گمراہ ہو جاتے ہیں، شادی کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا ہے، ایک دوسرے سے بیجا ناجائز محبت کرنے لگتے ہیں. محبت تو نہیں ہے، وہ عشق کرنے لگتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں نے پچھلے خطبے میں بیان کی. اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن اور حدیث کے اندر. اخلاق کی قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ خود گواہی دیتا ہے، اے نبی آپ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں اخلاق کے. یہ اللہ کی گواہی ہے اللہ کے رسول کے لیے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سے پورے اخلاق حسنات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی بھی دی اور اس اخلاق کو اپنانے کی گویا ہم کو تاکید بھی کی ہے. تو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اخلاق کلچر کو کہتے ہیں، ایک طرح سے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، عبادت کا، یہ سارا معاملہ کلچر میں آتا ہے، اخلاق میں آتا ہے. اخلاق کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے بعض مرتبے. تو ہر قوم جو کہ غالب آتی ہے کسی قوم پر اپنا کلچر تھوپنا چاہتی ہے، اپنا تعلیمی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے. یہ تو ہم نے بھی دیکھا. ہمارے ملک کے اندر مغلوں کی حکومت تھی بہت زمانے تک. ہندوستان کے اندر مغلوں نے، دوسروں نے تقریباً 800 سال حکومت کی جی. اتنی لمبی مدت. لیکن مغلوں نے اپنا کلچر نہیں پھیلایا، بلکہ ایک اسلامی کلچر تھا. جو بھی ہوتے تھے ویسے کرتے تھے. البتہ ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے مغلوں کے، وہ جو ہے یہاں کے کچھ کلچر کو اپنائے. ویسے ڈریس پہننا، تاج پہننا، فلاں کرنا، ایسا وہ لوگ کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب مغلوں کا دور ختم ہوا، انگریزوں کا دور آیا ہمارے ملک کے اندر. انگریزوں نے اپنے کلچر کو پھیلانے کی پوری کوشش کی. کیا ہوا یہ کہ سب مسلمانوں نے اور سارے لوگوں نے اپنی تہذیب اور اپنا کلچر بھول گئے، انگریزوں کا کلچر اپنائے. انگریزی بولنا بہت قابل آدمی سمجھا جاتا تھا. انگریزوں جیسا لباس پہنتا،
टाई बांधता तो कहते सब बड़ा बड़ा महज़ब इंसान है। इस तरह अंग्रेज़ों ने अपना कल्चर भी फैलाया और अपनी ज़बान भी फैलाई। आज तक भी उसका असर है। अंग्रेज़ी ज़बान का कोई बदल नहीं है इस मुल्क के अंदर। जितनी भी ज़बानें आ जाएं, अंग्रेज़ी पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन दूसरी ज़बानें मकामी ज़बान हैं, इलाक़ाई ज़बान हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये किया। तो बहुत सारे मुसलमान भी पुराने ज़माने में जो थे वो अपने कल्चर ही पर अमल करते थे। किसी मुल्क को फ़तह किए तो वहाँ भी अपना कल्चर ही फैलाते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जुमे का खुतबा कभी अरबी के सिवा किसी ज़बान में नहीं हुआ। जब इस्लामी हुकूमतें थीं तो अरबी का खुतबा ही होता था। जो लोग रहते थे अरबों जैसा लिबास भी पहनते थे, अरबी सीखते भी थे, अरबी का खुतबा समझते भी थे। तो इस तरह ज़बान का भी बड़ा दखल है, बड़ी अहमियत है, और कल्चर की भी बड़ी अहमियत है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक रिवायत आती है कि जो मदीने में रहते थे नॉन मुस्लिम, मदीने में नॉन मुस्लिम रहते थे, मक्के में नहीं रहते थे, वो मुसलमानों जैसा ही रहते थे। मुसलमानों जैसा रहते थे। उस ज़माने में टोपी पे पहनने का रिवाज नहीं था। कोई चाहे तो इमामा बांध लिए, नहीं तो ऐसे ही रहते थे। हज़रत उमर ने कहा कौन मुसलमान कौन नॉन मुस्लिम पहचाने भी नहीं जाते, इसलिए कि मुसलमान जो होंगे लोग सीधी मांग निकालेंगे और जो नॉन मुस्लिम हैं वो टेढ़ी मांग निकालेंगे। ऐसे उन्होंने गोया कानून नाफिज किया था अपने ज़माने में। इस तरह हम देखते हैं कल्चर बहुत अहम है। हमारे नौजवानों ने भी तालीम को अपनाया। ऐसा है कि दीन से दूर हो गए। कितने लोग हमारे भाई आज ऐसे हैं, दीनदार हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दीन से मोहब्बत है, सब है, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता। देखकर कुरान नहीं पढ़ सकते। और इस तरह कितने मुसलमान हैं जो कि अरबी को ज़रा भी नहीं समझते। मुद्दतों से सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, माना नहीं मालूम। कितने साल से पढ़ते होंगे? 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से पढ़ते जी। हर रकात में, फजर में, मगरिब की पहली 2 रकात में, इशा की पहली 2 रकात में इमाम पढ़ते और बाकी में आप खुद पढ़ते। माना मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है, अर्रहमानिर रहीम मालूम भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है कि माना सीखें, इसका मतलब सीखें। हर नमाज में जब ये सूरा पढ़ी जाती है तो इसकी बड़ी अहमियत होगी। क्या माना है, क्या मतलब है? नहीं। हमारे नौजवान भी बहक गए, दूर हो गए, दूसरे के कल्चर को अपना लिया। दूसरे के कल्चर को जब अपनाए, अपने दीन की सारी बातों को छोड़ दिए, भूल गए। अब ऐसा हुआ कि कोई आदमी पैंट पहनता है, पतलून पहनता है और सब टाई बांधता है और सब शर्ट पहनता है, महज़्ज़ब समझा जाता। अगर कोई आदमी लुंगी जुब्बा पहने या एक पाजामा जुब्बा पहने, कहते मामूली आदमी है, देहाती आदमी है और सब वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ऐसा समझने लगे हमारे नौजवान भी, मुसलमान भी। इसकी एक वजह ये भी हुई कि कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के अंदर पूरा अंग्रेज़ी माहौल है, बात करना, ये करना, वो करना सब है। इसलिए हमारे नौजवान समझिए कि अंग्रेज़ के एक तरह से, अंग्रेज़ी के एक तरह से ग़ुलाम हो गए। घर में आए तो भी बात करने की कोशिश करते। ये कल्चर ऐसा फैला है अंग्रेज़ कि आज हमारे छोटे बच्चे 2, 2.5, 3 साल के उर्दू कम बोलते, अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते। छोटे छोटे बच्चे भी। क्या उसकी वजह है? स्कूल में इंग्लिश मीडियम अंग्रेज़ी से पढ़ाते, तो हमारे बच्चों को दीन कहाँ से आएगा? 1-2 पीरियड दीन के रखते हैं, लेकिन इनको मालूम है कि दीन पढ़ने से क्या भी फ़ायदा नहीं है दुनिया का। नौकरी भी नहीं मिलेगी
اور صاحب ہائر ایجوکیشن کو بھی نہیں جا سکتے، اس لیے دین کو 10% اہمیت دیں گے، 20% اہمیت دیں گے، باقی انگلش ہے، میتھمیٹک ہے، جغرافیہ ہے، سائنس ہے، فلاں ہے، پورا اس میں دین سے کیسے دور کر دیے. دیکھیے نظام تعلیم، ہماری حکومت بھی تعلیم کا پورا نظام بدلنا، پورا نظام تعلیم کا بدل کے نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں. اس کے اندر کسی بھی اسلامی نام کا بھی ذکر نہیں رہے گا. مغلوں کی اتنی بڑی حکومت، اس سے پہلے کتنی حکومتیں تھیں، 800 سال کی حکومت، پورا گیپ نکال کے چھوڑ دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں نے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، اس ملک میں کچھ بھی نہیں کیا، البتہ آ کے لوٹ کر لے گئے، اتنا ہی بتاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بتائے. حالانکہ اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر تہذیب پھیلانے والے، اخلاق سکھانے والے اور سب بہت سارے کلچر سکھانے والے مسلمان تھے. پرانے زمانے میں انگریز آنے کے بعد بھی کتنی عورتیں ننگی رہتی تھیں، بس ایک کپڑا پہن لیتی تھیں، پورا سینہ ننگا رہتا تھا، ایسے سب کلچر تھا. اسلام آ کے سب سکھایا کہ سب بدن چھپانا ہے، جسم چھپانا ہے. اسلام کے اتنے بڑے احسانات ہیں اس ملک کے اندر، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوا، بہت ساری خرابیاں پھیلیں. ایک تو یہ کہ اسکول اور کالج میں جانے والے بچے بچیاں بے حیائی کا لباس پہننے لگیں، بے حیائی کا لباس پہننے لگیں. سب جانتے ہیں کہ صاحب لباس کیسے رہتا ہے. جو کالج وغیرہ کو جاتی ہیں لڑکیاں، معلوم ہوتا ہے کہ دلہن بن کے جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آدھی ننگی ہیں. عیسائی جو کلچر ہے وہ بھی انتہائی گندا. ان کے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، منی اسکرٹ پہن کے آنا، گھٹنے سے نیچے پورا پاؤں کھلا رہنا. لڑکیوں کے لیے جی ایسا ڈریس پہنا کے بھیجتے، یونیفارم رہتا ہے اسکول کا. کتنے سب ہوتے ہیں. ہماری کوئی تہذیب نہیں رہ گئی. ہم دوسروں کے تہذیب میں رنگ گئے، دوسروں کی تہذیب کو اپنا لیے. یہ سب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. زنا کوئی بری بات نہیں ہو گئی، بری بات نہیں رہ گئی. زنا بھی کرتے ہیں، اور سب رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، ماں سے، باپ سے، چچا سے، ماموں سے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. ماں باپ تو وہ سمجھتے ہیں یہ انگریزی پڑھے ہوئے بچے کہ صاحب یہ کیا ہے، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب ان کے مرنے کے بعد ہمارا کلچر رہے گا، ہم لوگ نیا گھر بنائیں گے، ٹیبل کرسی لائیں گے، فلاں رہیں گے، یہ لائیں گے، فلاں لائیں گے. کبھی کبھی تو انتظار کرتے ہیں کب مریں گے، کب ہم ماڈرن کلچر کو اپنائیں گے. یہ ساری خرابی مسلمانوں کے اندر بھی ہے، دوسروں کے اندر بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ رہتے تھے وہ اپنا لباس ہی اپناتے تھے. آپ نے گاندھی کو سنا ہوگا، کبھی انہوں نے دھوتی کو نہیں اٹھایا، کبھی انہوں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنا. اسی طرح ہم نے یہاں بھی دیکھا، ہمارے ملک، ہمارے اسٹیٹ کے اندر یہ کامراجر تھے، کبھی وہ اس طرح پینٹ کوٹ وغیرہ کبھی نہیں پہنے. انا دورئی تھے، وہ بھی کبھی پینٹ کوٹ وغیرہ، سادہ لباس جو ہمارا ہوتا تمل کا وہ پہنتے تھے. اپنا کلچر، اپنی تہذیب، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. لیکن ہمارے یہاں اب اس وقت تیزی سے ایک طرح سے پورا کلچر تبدیل ہوتا ہے. کلچر تبدیل ہونے سے دین ختم ہو جاتا ہے، دین کی حفاظت نہیں رہتی ہے. ہمارے یہاں تو آئے گئے السلام علیکم کہتے تھے، اب تو وہ سب گیا. اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے وہ ٹاٹا اور بائی بائی سکھاتے رہتے ہیں، اور وہی جانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے، انکل بولیں گے، چچا بھی نہیں، ماموں بھی نہیں، کوئی بھی رہے اس کو انکل کہیں گے. اور صاحب ماں باپ کو بھی ویسے ہی کہیں گے. کہ کتنی چیزیں جی بدلتے جاتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری تہذیب ختم ہو جائے گی.